अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को अडयाला जेल में तकरीबन 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है और इस दौरान वो मुख्तलिफ मुकदमात का सामना भी कर रहे हैं। कैद के इमरान खान को हमने मुख्तलिफ बयानियों के साथ पाया। शुरू से ही वो सियासी जमातों के साथ कभी मुज़ाकरात के हामी थे ही नहीं, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब इमरान खान ने सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी, लेकिन बाद में उन्होंने भी इससे यू टर्न ले लिया और यूं मुज़ाकराती सफ़र भी कामयाब न हो सका। इसके बाद इमरान खान मुख्तलिफ मौक़ों पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हुए हमें नजर आए। उनके सोशल मीडिया अकाउंट से भी बराह रास्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर तनकीद होती रही, लेकिन फिर यूं हुआ कि उन्होंने उन्हीं आर्मी चीफ के नाम खतूत लिखना शुरू कर दिए। लेकिन दूसरी जानिब से इन खतूत को पढ़ना तो दरकिनार, इसे देखना भी गवारा नहीं किया गया, बल्कि जवाब ये आया कि अगर कोई खत मिला भी तो नहीं पढ़ेंगे और वजीर आजम को भेज देंगे। और दूसरी जानिब माजी में यही इमरान खान जो मौलाना फजलुर रहमान के लिए उन अल्फाज का इस्तेमाल करते रहे जो मुनासिब नहीं थे, उससे भी यू टर्न लिया और अब उनके पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक खान साहब उनसे मिलने की ख्वाहिश रखते हैं और साथ ही मौलाना से हिमायत चाहते हैं कि वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएं। इस तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो 1 साल में अभी तक ऑपोजिशन अलायंस नहीं बना सके, बल्कि उनकी अपनी पार्टी तकसीम का शिकार नजर आती है। मुख्तलिफ रहनुमाओं को पार्टी से निकालने के साथ साथ उनकी ओहदों की तब्दीली देखते हैं हम, और हुकूमती जमातें मुल्क में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान को समझती हैं। एक अरसे के बाद आज पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं कि करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थीं और तब्दीली के नाम पर मईशत और इक़दार को तबाह कर दिया गया। नवाज शरीफ का कहना था कि IMF को हम तकरीबन खुदा हाफिज कह चुके थे, लेकिन बदकिस्मती यह है कि तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया और सियासत में ऐसा गंद डाला गया, तबाह कर दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी नौजवानों में मायूसी का जिम्मेदार खान साहब को समझते हैं, तहरीक इंसाफ को समझते हैं, और वो कहते हैं कि PTI से जमहूरी रवैये की कोई उम्मीद ही नहीं है। इन्होंने मुल्क की सियासत और मईशत को तबाह करके रख दिया है। पाकिस्तान की सियासत से नौजवान मायूस नजर आते हैं और इस मायूसी में सबसे बड़ा किरदार है खान साहब का। बिलावल भुट्टो जरदारी ने माइनस इमरान खान का मुतालबा किया है और कहा है कि न सिर्फ इमरान खान की सियासत ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि अब पाकिस्तान को खान साहब और उनकी सियासत से पाक करना होगा ताकि मुल्क की मईशत और पाकिस्तान आगे बढ़ सके। इसी सारी पॉलिटिकल सिनेरियो पर बात करने के लिए हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है। उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। मोहतरमा रेहाम खान साहिबा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का, और हम आपसे बहुत सी बातें करेंगे, बहुत से सवालात होंगे। सबसे पहले जाहिर है आपसे पॉलिटिकल सिनेरियो पर बात होगी। बहुत अच्छे तरीके से आप सोशल मीडिया पर अपने ओपिनियन को भी नरेट करती हैं, लोगों को आप इंफॉर्मेटिव भी रखती हैं, उस तरह से अपडेटेड भी रखती हैं जो आपके ओपिनियन हैं, और जाहिर है आपके पास एक बहुत अच्छा ज़ख़ीरा भी है, पाकिस्तानी पॉलिटिकल नॉलेज भी रखती हैं आप। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये होगा कि इस वक्त हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है तो मुल्क की एक सियासी जमात, और उसके बानी जो है वो एक अरसे से अब एक तन्हाई का शिकार हैं, क़ैद तन्हाई का शिकार कह लें आप। लेकिन इसके साथ साथ जो पार्टी की क़यादत है उसके फैसलों की तब्दीली की भी लंबी लिस्ट है, यू टर्न की, और पार्टी भी तकसीम का शिकार नज़र आती है। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि ये सब हुआ कैसे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या कोई मुस्तकबिल है सियासत में? उनका अभी कोई रोल बाकी रह गया आपके मुताबिक? शुक्रिया शाइस्ता। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल में वही रोल होगा जो उनका माजी में रोल रहा है, और माजी में अगर आप चले जाएं तो आपने देखा कि ये पार्टी ऑफ प्रोटेस्ट थी। इसको एक मकसद से बनाया गया, और जिसने तख्लीक किया इसको, इसके जो पीछे मास्टरमाइंड्स थे, उनका मकसद बाकी सियासी जमातें, जो 2 मेजर सियासी जमातें पाकिस्तान में थी, यानी मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनको एज अ थर्ड फोर्स के तौर पे उनको डरा के, धमका के, और उनको उनको एक कॉर्नर में पुश करने के लिए ये पार्टी बनाई गई। और ये पार्टी जब 2011 में इसके स्टेज पे हमने देखा कि बहुत से लोग पहुंचे और बहुत से इलेक्टेबल्स भी आए और बहुत से बड़े नाम आए, उनको कहा गया कि अब आप इस स्टेज की तरफ जाएं। तो 2011
کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ فیس بک جیسے 2011 سے پہلے جو فیس بک تھا اور 2011 کے بعد جو فیس بک جس طرح سے ہماری زندگیوں میں حاوی ہو گیا، اسی طرح سے 2011 میں فیس بک کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو ایک نیا بوسٹ ملا. آپ کو پتا نا فیس بک پہ ایک بوسٹ ملتا ہے انسٹا پہ کہ جی ڈو یو وانٹ ٹو بوسٹ دس پوسٹ، اس طرح کی یہ بوسٹ ملی پی ٹی آئی کو. اس سے پہلے ہم نے پی ٹی آئی کا نام و نشان اس طرح نہیں دیکھا تھا، ایک سیٹ بھی نہیں تھی. اور اس وقت تو یہ جو میاں نواز شریف ہیں فار ایگزامپل یا باقی جو میجر لیڈرز ہیں ان کو سر کر کے بات کی جاتی تھی، اور شوکت خانم کے لیے بھی ان سے مانگا جاتا تھا کہ چیریٹی دے. تو سڈنلی 2011 فیس بک بھی ٹک آف اینڈ پی ٹی آئی سڈنلی ٹک آف اینڈ اٹ واز اے پارٹی آف پروٹیسٹ جو کہ کبھی دھرنا کرے گی، کبھی آپ کو یہاں سے نظر آئے گا کہ یہاں پہ وہ مارچ کر رہی ہے، کبھی ادھر پڑاؤ ڈال رہی ہے. تو یہ ایک تخلیق ہی اس وجہ سے تھی کہ یہ بار بار تخلیق کاری کرے گی، بار بار احتجاج کرے گی. اب ہوا یہ احتجاج کرتے 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 آپ نے دیکھا کہ پوری ایک 2018 کا جو ریگنگ ہوئی جس میں پری پول انجینئرنگ ہوئی، یعنی کہ 2-3 جو میجر پلیئرز تھے ان کو کھیلنے ہی نہیں دیا گیا اور 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ اقتدار میں لایا گیا. اور ایک شخص کو جس کی خاطر یہ پارٹی بنی تھی اس کو ہی تقویت ملی اور اسی کو سپورٹ کیا گیا. اور بعد میں وہی والی بات ہے کہ ایک فرینکنسٹائنز مانسٹر بن گیا. اور ہم نے جو دیکھا 9 مئی دیکھا، اس سے پہلے بھی میں تو سمجھتی ہوں کہ 9 مئی سے پہلے جب باتیں ہو رہی تھی، ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ کی باتیں ہو رہی تھی، کیسے کوئی پرائم منسٹر یا کوئی بھی پبلک آفس میں کوئی شخص ہے وہ اپنی ان سائڈ جو گورنمنٹ کی سیکرٹ ہے، جو اسٹیٹ سیکرٹ ہے یا جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو بات ہوتی ہے وہ کیسے عام کر سکتا ہے. اگر وہ خط اصلی ہو یا فیک ہو اس کو لہرائے، وہ اس پہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ چارجز لاگو ہوتے ہیں. nobody else would be allowed to do that. لیکن اس سے بھی آگے چلے گئے، 9 مئی بھی ہو گیا، سپیچز ہم نے دیکھی، عام بیچارے لوگوں کو اکسایا گیا، ورگلایا گیا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کو بتایا گیا. اور اس شخص نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اس پارٹی نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ لگایا جو کہ خود ویری مچ کریشن آف اسٹیبلشمنٹ تھی. تو ان کا ماضی بھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ تھا، ان کا جو ماضی بھی احتجاج اور تخلیق کاری اور سی پیک کو روکنا اور چائنا کنٹینمنٹ اور ایک پرو امریکن لائن اور ایک بہت ہی اسٹرانگ جس کو آپ کہیں گے کہ تعصبی اور بہت زیادہ ریڈیکلائزڈ لائن ان کو دی گئی تھی. وہی لائن ان کی بات پہ رہی، اسی پہ وہ پرائم منسٹر بنے. اور آج بھی یہ جو خطوط لکھے جا رہے ہیں تو بھائی آپ ڈیموکریسی کا جو ڈھونگ رچا رہے ہیں، یہ جو آپ اب سب کو کہہ رہے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنو اور خود اپنی گرفتاریاں دو، تو آپ کے تو ابھی 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے. کم از کم اتنا ٹائم تو پورا کریں جو کہ ماضی میں وزیر اعظم نے پورا کیا ہے یا لیڈر سے پورا کیا جیل میں. ابھی بھی آپ خط چیف آف آرمی اسٹاف کو لکھ رہے ہیں. آپ ڈپلومیسی اور ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں تو پولیٹیکل پارٹی سے بات کریں. ووٹ آف نو کانفیڈنس تو پولیٹیکل پارٹی سے آپ کے خلاف اتحاد کر کے کیا، آپ بھی کر لیں، لیکن آپ نہیں کر رہے. آپ ایک خط نہیں، 2 خط نہیں، 3 خط، پورا ایک لیٹر رائٹنگ ایکسرسائز چل رہی ہے. اور اتنا ہی میں سوچتی ہوں کہ اگر میٹرک میں لیٹر رائٹنگ پہ ہم سارے کے سارے ذرا توجہ دیتے، ہمیں کیا پتا تھا کہ اتنا کام آئے گا. اتنے بڑے ویژنری لیڈرز جو کہ ڈیموکریسی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، ان کو ذرا بھی اپنی منافقت اور اپنی ہپوکریسی کا خیال نہیں ہے کہ لکھ رہے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کو اور بنے پھرتے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ. تو یہ it's a laugh. PTI has been a joke. It continues to be a joke. It's created for protest and for creating instability. That is what it was created for. اب اسی اسٹیبلشمنٹ کے وہ گلے پڑ گئی ہے. اچھا ریحام خان صاحبہ، سب سے بڑی بات جو آپ نے کی کہ اب خطوط لکھ رہے ہیں، 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3، لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک بڑا واضح جواب بھی دے دیا ان خطوط کے حوالے سے. اب آپ سمجھتی کیا ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ خان صاحب ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوری رویے ختم ہو گئے پاکستان میں، جمہوریت بالکل ختم ہو گئی ہے، مر گئی ہے. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں آن دا پیرالل سائڈ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کال کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ چاہتے کیا ہیں، کہاں سے کیا مدد چاہتے ہیں، یا وہ خود کنفیوژن کا شکار ہیں؟ جو مائنڈ سیٹ ہے خان صاحب کا وہ کیا ہے، آپ کیا بتا سکتی ہیں؟
شائستہ آپ جوکس کریک کر رہی ہیں کہہ کے کہ جناب وہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں اور اوپر سے آپ پوچھ رہی ہیں کہ آئیڈیالوجی کیا ہے. بھئی آئیڈیالوجی ہے ہی نہیں. آئیڈیالوجی یہ ہے کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ اور مجھے وزیر اعظم کی بناؤ. دیٹ از دی آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجی یہ نہیں ہے کہ اگلی جو پی ٹی آئی کا فیوچر ہے وہ کیا ہوگا, کوئی ٹاپ ٹیئر ہے, نمبر 2 ٹیئر ہے. نہیں, آئیڈیالوجی یہ ہے کہ بس میں ہیرو ہوں اور میں ہی ہیرو رہوں, اور میں تو لاڈلا ہوں اور میں لاڈلا رہوں, اور آتا جاتا مجھے کچھ نہیں ہے, انکمپٹنٹ میں ہوں, آپ سے بھی میں بدتمیزی کروں گا, سعودی پرنس آئے میں اس سے بھی بدتمیزی کروں گا, میں یو اے ای سے بھی بگاڑوں گا, میں ایردوغان سے وعدہ کروں گا لیکن یو ٹرن لے کے امریکہ چلا جاؤں گا, میں ہر طرف بگاڑ لاؤں گا, لیکن بس میں لاڈلا ہوں تو میری ضد ہے اور میں ایڑیاں رگڑ رہا ہوں تو, اور میں خط بھی آپ ہی کو لکھوں گا. تو کیا آئیڈیالوجی ہے؟ آئیڈیالوجی تو آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کیا آئیڈیالوجی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ باقی تو آپ چھوڑیں, اپنی پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. اپنے پی ٹی آئی ورکرز کو انہوں نے 9 مئی سے پہلے ذلیل کیا, 9 مئی کے بعد ان کے پرچے کٹے ہوئے ہیں, اس کے بعد 26 نومبر کروایا, لوگوں کو دوبارہ گرفتاریاں ہوئی. اور اب جب بات کر رہے ہیں آپ جس ڈیموکریسی کی التجا کر رہے ہیں, وہ ڈیموکریسی پہلے اپنی پارٹی میں تو دکھائیے. آپ کے یہ جو 9 مئی کے بعد یہ جو پیراشوٹرز آئے ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ پی ٹی آئی ہے. یہ جو نئے لوگ آئے ہیں جو ہم نے 9 مئی کے بعد, جو پہلے کسی اور کیپیسٹی میں کھڑے ہوتے تھے, اور سڈنلی 9 مئی کے بعد بلکہ سپٹمبر سے ایک نئی فوج بکلا کی آ گئی ہے, اور کبھی وہ آپس میں بھی اگری نہیں کرتے. تو آئیڈیالوجی تو تھی نہیں, اور اب آپ کی ماسک پر گئے ہیں. آپ کو ساری دنیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھئی بات ڈیموکریسی کے کرتے ہیں, خط لکھتے ہیں, بات کہتے ہیں آئیڈیالوجی آئیڈیالوجی آئیڈیالوجی, لیکن نظریات کیا ہیں کہ بس میں یہ نظریہ ہے. اور بات آپ کرتے ہیں جی میں اینٹی موروثیت ہوں, لیکن اپنی آپ کی فیملی ہمیں ساری میدان میں نظر آتی ہے, اور وہ فور فرنٹ پہ نظر آتی ہے. وہ آپ کی چیف منسٹرز کو آرڈر دے رہے ہوتے ہیں, وہ پولیٹیکل لیڈرز کو آرڈر دے رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی ایکچولی آپ نے سب سے زیادہ جو لیٹ ڈاؤن کیا ہے ان پی ٹی آئی ورکرز کو کیا ہے, جو دل سے اپنی معصومیت میں گمراہ ہو کے محبت میں باہر نکلے ہیں. ان کے پرچوں کی بات, ان کی ضمانتوں کی بات میں کیوں کر رہی ہوں؟ آپ ان کی ضمانت کی بات کریں. آپ نے کوئی تکلیف ہے آپ کو, آپ کوئی احساس ہے کہ خواتین ہیں, ریسپیکٹیبل فیملیز کی خواتین ہیں, ان کے سول کورٹس میں پیشیاں چل رہی ہیں, بیچارے تندور پہ کام کرتے ہوئے بیچارے مزدور ہیں جن کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس آپ لوگوں نے لیے اور وہ پکڑے گئے ہیں. اور باقی جو سارے کے سارے آپ کو نظر آتے ہیں, کبھی کوئی اسپوکس پرسن بنتا ہے, کبھی کون. اور اٹس ریئلی I think a travesty of justice کہ جس طرح سے پی ٹی آئی نے اپنے لوگوں کو thrown them under the bus. This is criminal. مطلب کوئی اپنے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اپنے لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے, کیونکہ لیڈر اگر ڈسلوئل ہوگا تو آپ کو ایسے ہی لوگ بنے گے. کبھی آپ کو وہی لوگ جو کہ پارٹی بدل کے ادھر تک پہنچے ہیں, آج وہ آپ نے دیکھا کہ کل جیل کے باہر ایک گتھا 2 انہی کے پی ٹی آئی کے لیڈرز آپس میں ہو گئے. مطلب کس قسم کی یہ حرکتیں ہو رہی ہیں, پتہ نہیں کس نے کس کو مکہ مارا کہ جی میں پہلے جا کے ملوں گا, اور دس از بیکاز دا لیڈر از لائک دیٹ. تو اوپر سے ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے کہ چونکہ وہ ڈسلوئل ہے, اور چونکہ وہ بددیانتی کرتا ہے, اور چونکہ وہ سیلفش ہے, اس لیے ساری ٹرکل ڈاؤن افیکٹ یہ کہ سارے ہی خود غرض ہیں, اور سارے ہی بدتمیزی کرتے ہیں, اور سارے ہی لیڈر بنے پھرتے ہیں, اور سب می کر رہے ہیں. کسی کو ووٹر کا یا سپورٹر کا احساس. بالکل ٹھیک آپ نے گفتگو کی. اسی سے کنیکٹ کروں گی دوسرا سوال. جیسے آپ نے بولا کہ کسی کو نہیں پتا کہ کس سے کیا بات کرنی ہے, جو قیادت ہے ابھی جو اس وقت ہے وہ بھی تقسیم کا شکار ہے. دوسری جانب اگر ہم بات کریں تھوڑی پیچھے جا کر, تو خان صاحب یوتھ کی ایک آواز بنے ہوئے تھے, بڑے ووکلسٹ تھے اور بات کرتے تھے بہت کھلے طریقے سے, اور شاید اسی لیے یوتھ نے ان کو پسند کیا اور یوتھ ان کو فالو کرتی رہی. لیکن اب وہی یوتھ ہے جو چکی میں پس رہی ہے, اس کے اوپر مقدمات ہیں, ان کے جو بزرگ والدین ہیں وہ ابھی دھکے کھاتے ہیں انصاف کے لیے, در در ٹھوکریں کھاتے ہیں, لیکن ان کی کوئی نہیں سنتا. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی کوئی لیڈرشپ ان کے لیے کھڑی نہیں ہے, ان کو کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر ریکگنائز نہیں کیا جاتا, ایکنالج نہیں کیا جاتا ان کی قربانیوں کو. آپ اگر ہم ورکرز کی بات کر رہے ہیں ریحام خان صاحبہ, ہم اگر شیر افضل مروت صاحب کی بات کریں, جنہوں نے ایک مشکل وقت میں کھڑے ہو کر دوبارہ سے پارٹی کو سٹینڈ کرنے کے لیے کوشش کی, سوشل میڈیا پر بڑا رول پلے کیا,
उनकी और कुर्बानियों को भी तस्लीम करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है? उसके रीजन ये है शाइस्ता कि जब वन मैन होता है, जब मी होता है, तो अगर कोई और शख्स अच्छा बोलने शुरू हो जाए या लाइमलाइट लेने शुरू हो जाए तो ये बात फिर जेलसी आ जाती है बीच में। तो शेर अफजल मरवर के साथ वो हो रहा है जो बाकी लोगों के साथ हुआ है। जरा सा भी कोई मतलब जो शख्स अपने घर वालों को समझे कि जैसे कि मेरे साथ भी जैसे हुआ कि अगर आपने कहीं इंटरव्यू में कोई अच्छा जवाब दे दिया या आपने कहीं कोई अच्छी कैंपेनिंग कर दी मतलब कहने पे, यानी कि लीडर ही ने भेजा कि जाओ, और आपने उन्हीं के गलतियों पे पर्दे डालने की कोशिश की, तो आपसे भी जेलसी हो रही। तो शेर अफजल मरवर तो उनकी एक फैन फॉलोइंग बन रही थी, वो बड़ी मजे की बात करते हैं, वो बड़ी ब्लंट बातें करते हैं। आज भी उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात की है जो कि पीटीआई से रिलेटेड नहीं है, जो कि एक्चुअली राखी सावंत से रिलेटेड है। और एक और उन्होंने बात खवातीन के बारे में कही, अपनी बीवी के बारे में कही थी। वो तो मुझे लगता है कि पीटीआई के साथ मैच ही नहीं है जो बंदा ऐसी बातें करे, जो कि जिस तरह से उन्होंने एक बहुत ही एक हसास कमेंट किया। मैं उनकी पीटीआई की जिस तरह से वो जिस सियासी पार्टी से वो मंसूब है उससे शायद अग्री ना करूं, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि शेर अफजल मरवर साहब कहते हैं और मुझे लगता है कि सही करते हैं। तो ऐसा बंदा तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, यानी कि इसको ज्यादा फैन फॉलोइंग मिल रही है, ये हीरो बन रहा है, ये बर्दाश्त नहीं है। यही प्रॉब्लम शाह महमूद कुरैशी के साथ भी था। जब शाह महमूद कुरैशी साहब स्पीच करने के लिए कंटेनर पे खड़े होते तो बड़ी तकलीफ होती थी कि ये चुप क्यों नहीं करता। हालांकि शाह महमूद कुरैशी साहब की शायराना अंदाज और स्पीच को बड़ा पसंद किया जाता था, बहुत से लड़के और लड़कियां उनकी स्पीच सुनने के लिए आते थे, तो ये भी उस वक्त बर्दाश्त नहीं किया जाता था कि ये चुप क्यों नहीं करता। तो ये तो फिर रेहाम खान साहिबा, ये तो सेल्फ ऑब्सेशन की एक नेक्स्ट लेवल की बात आप कर रही हैं। आउट ऑफ जेलसी अगर वो ऐसा करते थे, न सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब बल्कि उनके जितने भी पुराने साथी थे जिन्होंने बहुत हेल्प किया पार्टी को बनने में, बिल्ट होने में, आगे बढ़ने में, जैसा कि हम जहांगीर तरीन साहब की बात करें, ओन चौधरी साहब की बात करें, जिन्होंने मुश्किल वक्त में खान साहब का साथ दिया, लेकिन हमने क्या देखा कि उनको एक लाइन पर लाकर एक जगह पर खड़े करके बिल्कुल साइड लाइन कर दिया, कॉर्नर कर दिया यूं कहें तो। ये खान साहब की कौन सी वाली क्वालिटी है, कौन सी वाली बात है, कौन सा मैनर है उनका कि वो अपने ही वफादार साथियों को एक टाइम के बाद साइड कर देते हैं, इस्तेमाल करने के बाद यूं कहें? देखिए बात यह है कि वी हैव टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव हियर कि जब एक जो भी इस किस्म की मतलब लीडरशिप रोल्स में आते हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट जस्ट वन पर्सन। इस इंसान को तो बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली। जब भी आप किसी को इतना स्पॉइल करते हैं, इतनी सपोर्ट मिलते हैं, हम तो 8 साल की, मैं पर्सनली 8 साल की उम्र से यही देख रही हूँ कि हर प्लेटफॉर्म पे हर एक्टर, हर प्रेजेंटर, हर जनरल ने इसको सपोर्ट किया, प्रमोट किया। मतलब आप अगर कोई पुराना प्रोग्राम पीटीवी का उठा के देख लें तो 50-50 के स्किट में भी इनको प्रमोट, गलत बातों को भी प्रमोट किया गया जो कि हमारी अकदार से करती, उनको उसको भी प्रमोट किया गया। और एक बहुत ही डिजाइन्ड कैंपेन था, बाहर से भी बड़ी प्रमोशन मिली, बाहर से भी एक हीरो क्रिएशन हुई। लेकिन एक्चुअली इफ यू थिंक ऑब्जेक्टिवली तो ये एक शख्स नहीं है जो कि मैं कर रहा है, सिर्फ इसको जरा प्लेटफॉर्म बड़ा मिला है। प्रॉब्लम पाकिस्तानी सियासत में यही है कि पाकिस्तानी सियासत में आप वोटर की, सपोर्टर की बात नहीं करते। मैं बार बार यक तरफा मोहब्बतों की बात करती हूँ। ये लोग जो हमारे पश्तून लोग सड़कों पे तब्दील होते हैं, कुछ लोगों को तो शायद दिहाड़ी मिलती हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मासूमियत में, बिकॉज दे थिंक कि ओ एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात हो रही है एंड दे थिंक देयर एंटी एस्टेब्लिशमेंट। मैं अभी कहीं से आई हूँ, इतना माकूल लड़का था, इतना पढ़ा लिखा लड़का, प्यारा लड़का था, और वो इतनी मतलब मजहबी लड़का था, लेकिन वो अपनी मासूमियत में उसको क्या पता कि लीडर की हकीकत क्या है, उसको क्या पता कि हाथ में तस्वीर लेके फिरते हैं या जो लोग बार बार हर तरफ इस्लामिक टच करते हैं। इट्स नॉट ओनली दिस बानी चेयरमैन, ये एक प्रॉब्लम है पाकिस्तानी सोसाइटी में। ये तो खैर एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड कह रहा है। आप तो देखें आजकल तो एक्टर्स हैं वो इस्लामिक टच इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनकी अपनी जो लाइफस्टाइल्स हैं और उनकी जो जिंदगी की रियलिटी है वो बिल्कुल तो रेहाम खान साहिबा, फिर तो ये एक आपका मुनाफिकाना अमल है ना, जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं कि अगर चले एक्टर्स भी कर रहे हैं, अगर हम उनको थोड़ा सा लेवरेज, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी, कुशन दे भी देते हैं, लेकिन खान साहब को कैसे दे सकते हैं हम? वो तो कोई ऐसी फिगर भी नहीं है। हमें किसी भी पार्टी लीडर के साथ ये एक तरफा मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। हमें चाहे हल्के का काउंसलर हो, एमपीए हो, एमएनए हो, ये तो एक बहुत बड़ी विजनरी लीडर, सेल्फ प्रोक्लेम लीडर है ना कि मैं तो विजन
मैं तो नस्लों का सोच रहा हूँ, तो जो नस्लों का सोच रहे हैं, आप अपने हलके में सिर्फ इस शख्स की बात ना करें, हर एक से पूछे कि भाई पानी दिया है मुझे, पूछे ना मेरे हलके में पानी दिया है, इतना बड़ा लीडर है, पूछे ना पानी दिया है, नहीं दिया। आप पूछे केपी में आपके पास नेट प्रैक्टिस के 12 साल थे, क्या दिया है? वहां पे आपको दोबारा जो प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक है, चले बना देते हैं, वहां पे क्या कॉम्पिटेंसी दिखाई है? हमारा फूलों का शहर पेशावर को जाके आप देखें, एक बदनुमा मलिक साद के नाम पे एक फ्लाईओवर बनाया, इतनी खूबसूरत चीज है, वो आप अंदर घुसते हैं, आप सोचते हैं ये बाला हिसार के बाद ये मॉन्स्ट्रोसिटी बना के दी है। बीआरटी को उठा के देखे, जमुन कोर्ट जो मैंने बनाना चाहा था उसके अंदर जाके देखें, अपनी तो एहतसाब ही नहीं है। तो आप पहले बताएं कि केपी को कौन सा आपने जन्नत बनाया कि आपको दोबारा प्राइम मिनिस्टर की चेयर चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आपको डिप्लोमेसी करनी नहीं आती। आपको उस जनरल बाजवा से जो आपके बाप थे, जो आप हमें सबक पढ़ा रहे थे कि बाप की जगह होते, उससे आप डिप्लोमेसी नहीं कर सके, तो आप क्या खाक डिप्लोमेसी करेंगे? आप तो यू आर अ ह्यूज रिस्क टू द कंट्री। अपने लोगों को आपने जेल्स करवाई, अपनी फैमिली को, अपने जवान भांजे का जिसने मुस्तकबिल रूइन कर दिया, जो अपनी फैमिली के लिए एक बहुत ही मनहूस एलिमेंट साबित हुआ है, अपनी बहन के लिए, अपने भांजे के लिए, इनफैक्ट अभी अपनी अहलिया के लिए भी। आप सोचें कि मतलब इस तरह से अगर किसी की अहलिया जलील हो रही है तो किस वजह से हो रही है? बाय एसोसिएशन हो रही है ना। मैं तो समझती हूँ कि जो अपनी फैमिली का ख्याल नहीं कर सकता, जो अपनी जिम्मेदारी, जो उससे लोग जुड़े हुए हैं, उनके मुस्तकबिल तबाह कर दिए हैं, उनकी कोई 2% की इज्जत नहीं रही लोगों की नजर में, तो वो दुनिया को जाके क्या बता रहा है कि मैं आने वाली नस्लों का गम कर रहा हूँ। आप तो अपने भांजे का पहले नस्ल के गम करते, अपने घर को संभाल लें पहले। अब अपने घर को संभाल लें, आप पहले अपनी पार्टी को संभाल लें, केपी को संभाल लें, और फिर हम आपको ऐसे थोड़ी होता है कि आप नेट प्रैक्टिस में एक विकेट नहीं ले सकते और आप कह रहे हैं जनाब मुझको खिलाए, आप मुझको जनाब इंटरनेशनल टूर पे लेके जाए। ऐसा तो क्रिकेट में नहीं होता। तो खिला के भी देख लिया ना रेहम खान साहब, आप तो एक वक्त दे दिया, एक चांस भी दे के देख लिया ना। अब तो वही तो कह रही हूँ कि सिलेक्टर्स की तो चले, आपकी सिलेक्टर्स आपके जो कोई भी थे, बाप थे या रिश्तेदार थे, उन्होंने आपको चांस भी दे दिया। तो इस लॉजिक पे तो हम व्हाई डोंट वी गिव समबडी एल्स अ चांस? हमें क्या कोई एक्ट्रेस की कमी है? व्हाई डोंट वी गिव फवाद खान अ चांस? व्हाई डोंट वी गिव फहद मुस्तफा चांस? क्यों यू नो करिश्मा है और खुश शक्ल है और एक्टिंग अच्छी करते हैं और बोलते अच्छे हैं, आवाज अच्छी है। हाँ, अगर यही क्राइटेरिया और यही मेरिट होता तो फिर ठीक है, हम बाकी लोगों को भी ट्राई कर सकते हैं। अब जब आपने मोहतरमा, जब आपने जिक्र किया बुशरा बीबी का, बुशरा बीबी कुछ अर्सा पहले बाहर थी, लेकिन अब तो जाहिर है वो गिरफ्तार है, जेल में है। 26 नवंबर को वो बाहर आती हैं, एकदम से वो लीडरशिप की पोजीशन पर आ जाती हैं। फिर उससे पहले कहा जाता है कि ये तो एक घरेलू खातून है, बापर्दा खातून है, आप इनको अदालतों में घसीट रहे हैं, बेहुरमती कर रहे हैं। फिर दूसरी जानिब खान साहब का एक और नैरेटिव होता था कि हम मोरूसी सियासत के खिलाफ है, जिसका आपने जिक्र आगाज़ में भी किया। तो फिर ये कॉन्ट्रोडिक्शन तो खुद अंदर ही मौजूद है उस शख्स के, जिसको खुद नहीं पता कि उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए। क्योंकि हमने जेल में रहते हुए खान साहब से ये सुना कि बुशरा बीबी जो फैसले कर रही हैं वही बिल्कुल फाइनल फैसले हैं और पार्टी की क़यादत को उन्हीं फैसलों को परसू करना है, उन्हीं को आगे लेकर चलना है। देखिए, कंफ्यूजन कोई नहीं है और कॉन्ट्रडिक्शन तो बार बार की गई है। और कॉन्ट्रडिक्शन इसको नहीं कहूंगी, वही जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया, मुनाफिकत, यानी कि जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे। तो मौरूसियत आपको मरियम नवाज की आती है लेकिन अपनी अहलियत नहीं आती है। आपको मौरूसियत और लोगों के पास भी नजर आती है, आपको करप्शन भी और गवर्नमेंट्स में भी नजर आती है और सूबों में भी नजर आती है और लोगों में भी आती है, लेकिन अपने गिरेबान में आप नहीं झांकते। और तो और आप ये मुनाफिकत की हद ये देखें कि मौलाना फजल रहमान को जिन अलकाबाद से नवाजा था, और जब हकीकी आज़ादी की जो आप बात कर रहे हैं, जो मौलाना साहब बात कर रहे थे कि 2018 में रिगिंग हुई है, तो आपने देखा कि किस तरह से उनको टारगेट किया जा रहा था, उनके लोगों को टारगेट किया जा रहा था, और उनके तो बल्कि आलम दीन पे क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे थे। ये उनकी अपनी बात है। और मैं तो चेयरमैन को तो बार नहीं ठहराऊंगी, मैं तो हमारे मीडिया के अभी बात की जा रही है। पता है कि जो बंदा हर 2 दिन के बाद अपने ही बात को जब उसको सूट करे चेंज कर ले, तो हम बात ही क्यों कर रहे हैं उनके बारे में? हम बात तो करना चाहिए कि मौलाना साहब को क्या सूझी, मौलाना साहब को नहीं पता,
مولانا صاحب کو اس عمر میں اپنی انٹیگریٹی گرانے کی کیا ضرورت تھی؟ میری تو خفگی مولانا صاحب سے ہے. توقعات تو انسان اس سے کرتا ہے نا جس سے آپ کو لگے کہ اس میں کچھ ہے. میں تو بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہوں. مجھے تو بڑی ایک اپنی پرسنل غیرت افیکٹ ہوئی ہے کہ یہ کیسے انہوں نے الاؤ کیسے کر دیا. I think he should not have sunk to this level. I'm deeply disappointed, and I think it's ان کو بھی اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے کہ how can you, آپ کے فالوورز ہیں کم از کم جو لوگ آپ کی سیاسی جماعت کو فالو نہیں کرتے, آپ کو مذہبی لگاؤ تو ہے, تو وہ لوگ جو کہ ایک مخصوص مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں, مجھے پرسنلی بڑا آئی تھاٹ کہ او مائی گاڈ, ان کو کیسے ایسے آدمی کے ساتھ یہ لوگ سوچ بھی سکتے ہیں اس کو گریڈ کرنے کا جو کہ گالیاں دے رہا تھا, جو کہ عجیب قسم کی باتیں کر رہا تھا. اتنا تو مطلب انسان کو اپنی عزت کا اور اپنی غیرت کا خیال ہونا چاہیے. تو رہی بات ان کی, تو وہ کر رہے ہیں جو ان کو سوٹ کر رہا ہے. جو کچھ بھی, بھائی جیل میں رہنا لیڈروں کا کام ہے, جیل میں اف نہ کرنا لیڈروں کا کام ہے, پولیٹیکل ورکرز کا کام ہے. میں تو ایسے لڑکوں کو جانتی ہوں جنہوں نے جب پہلے زبان بندی ہوئی تھی پی ٹی آئی کے زمانے میں, تو کارپوریٹ لائف سے ہمارے ایک ہے خرم, اور وہ بیچارے پریس آفس کے سامنے, یہ اسلام آباد پریس کلب کے سامنے پروٹیسٹ کا حصہ بنے ہوئے تھے, جس کوائٹلی پروٹیسٹ کا حصہ بنے ہوئے تھے کہ یہ کیوں, آئی تھنک محسن داور کو اریسٹ کر لیا تھا یا کوئی علی وزیر والا پروڈکشن تھی, تو وہ وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے. ان کو اٹھا کے 8 دن بند کر دیا, ریپسٹ اور پتہ نہیں کس لوگوں کے اسمگلرز کے ساتھ اف تک نہیں کی اس بندے نے. ادھر جناب ایک لیڈر جس نے اسٹیٹ پہ اٹیک کیا ہے, جو کہ کنٹینیوز ٹو اٹیک دی اسٹیٹ, جس کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے ملٹری ہماری ٹوٹ جائے, بکھر جائے. اور ملٹری ٹوٹنے کا مقصد کیا ہے کہ چائنا کنٹینمنٹ ہو جائے. چائنا کنٹینمنٹ کیسے ہوگی جب آپ کے پاس نیوکلیئر ویپن نہیں ہوگا. جس لیڈر کو ایک لائن یہ دی گئی ہے کہ تم نے چائنا کنٹینمنٹ کرنی ہے, تمہاری ایک پرو امریکن لائن ہے, تم نے مغربی ایجنڈے کو فروغ دینا ہے, تم نے جب کوئی انویسٹمنٹ یہاں پہ آئے, جب کوئی ایس ٹی او ہو یا کوئی چائنیز پریزیڈنٹ آئے یا کوئی ٹرکش پریزیڈنٹ آئے, آپ نے ادھر احتجاج کرنا ہے, ادھر ڈسرپشن کرنی ہے, اور آپ نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ٹھپا ہم کو دینا ہے تاکہ یہاں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہ آ سکے. دیٹ واز دا ٹائم. تو اس وقت آپ چونکہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, ابھی کل میں دیکھ رہی تھی کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ جناب ہو اتنے عرصے میں انہوں نے تیتر نہیں کھایا. I mean elitist لیول کی حد ہے. لوگ ادھر بھوکے مر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں او مائی گاڈ عرصہ ہوا انہوں نے تیتر نہیں کھایا. تو اگر آپ کو تیتر کھانے تھے تو آپ کو 9 مہینے نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر آپ نے دم نہیں تھا, اگر آپ نے لیٹر رائٹنگ ہی کرنی تھی, تو ہماری پوش سیکٹرز کی بچیوں کو آپ کو اس طریقے سے اریسٹ نہیں کروانا چاہیے تھا. ان کو برگلا کے آپ کو تو چھوٹ مل جائے گی. آپ تو ایک مغربی قوتوں کا ایک ایسٹ ہے, تو آپ کو تو مل جائے گی. لیکن آپ لیڈر بنے نا, آپ چپ کر کے گزارا کریں, پولیٹیکل ورکرز کی طرح چپ کر کے گزارا کریں, بریو اٹ. لیکن ان کے لیے رہنا اس وقت ریحام خان صاحبہ بہت مشکل ہو رہا ہے. جس طرح سے آپ نے بات کی کہ وہ ڈسٹرکشن کے لیے, ڈسٹروائے کرنے کے لیے پاکستان کو, پاکستانی اکانومی کو, پاکستان کی سوورینٹی کو لائے گئے ہیں, ان کو یہاں پر صرف اسی مقصد کے تحت اسٹیبلش کیا گیا, ان کی جماعت کو بھی ایون. تو پھر مولانا صاحب کیوں ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک سیاسی قوت کے طور پر بنے رہیں پاکستان کے اندر. اور اب جب خان صاحب نے خود ان سے ملاقات کے حوالے سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ آ جائیں آپ اتحادی بنیں, ہم ابھی جو گورنمنٹ ہے اس کے خلاف ایک مہم چلاتے ہیں, الائنس بناتے ہیں, اور پھر اس گورنمنٹ کو گرانے کا ارادہ رکھتے ہیں. شائستہ, میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک بندے کی بات نہیں ہے. یہ مفاد پرستی جو ہے یہ پہلے بھی ہوئی ہے. ایک انسان جو اڈیالہ میں بند ہے, اس کی مفاد پرستی جو ہے یا اس کی خود غرضی جو ہے وہ ایک نیکسٹ لیول پہ اس لیے ہے کیونکہ اس کو سپورٹ زیادہ ملی ہے. اس کو سپورٹ مولانا یا کسی اور لیڈر سے زیادہ ملی ہے. لیکن ہر لیڈر جو ہے وہ صرف اپنی کرسی کے لیے بھاگ دوڑ کر, مولانا صاحب سڈنلی کیسے یہ مطلب یہ تبھی تو میں کہہ رہی ہوں کہ بھئی ایک شخص تو آپ کو پتہ ہے کہ سیلفش ہے, خود غرض ہے, مفاد پرست ہے, لیکن باقی لیڈرز بھی, اور یہ باقی بھی سب اتحاد کریں گے. That is what is sad about it کہ آپ کا مین مقصد صرف اپنی سیٹ ہے, اپنی کرسی ہے, اپنی منسٹری ہے. آپ کو کوئی
غرض نہیں ہے کہ کوئی نیوکلیئر ویپن آپ کا چلا جائے, آپ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگ بے روزگار ہیں, آپ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پہ بلاکیج لگی ہوئی ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے, آپ کو کوئی غرض نہیں ہے آنے والی نسلوں کے لیے. دیٹ از دا پرابلم. یہ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سیلیبریٹی جس کی لوگ ہیئر اسٹائل بھی فالو کرتے ہیں, اس کی زبان لوگ فالو کرتے ہیں, اس کی پارٹی جیسے سوشل میڈیا پہ بدتمیزی ہوتی ہے باقی پارٹی والے فالو کرتے ہیں. میں دیکھ رہی ہوں باقی پارٹیز میں بھی اب یہ ایک دوسرے کو مکہ مارنا اور درباری بیہیویئر کرنا, بیکاز ادھر چلتا ہے کہ وہاں پہ یہ چل رہا ہے, وہاں پہ رائج ہے. تو اب میں دیکھ رہی ہوں کہ کچھ ان کے ورکرز نے بھی یہ کرنا شروع کر دیا ٹی وی پہ, ادھر تھپڑ مارا ادھر تھپڑ مارا, کیونکہ تھپڑ ماریں گے بہت زیادہ بلبلا شو کریں گے کہ میں مر جاؤں گا اپنے لیڈر کے لیے, کلٹ بیہیویئر شو کریں گے تو ان کو بھی پروموشن ہو جائے گی. سو یہ بیسکلی ایک اینڈیمک پرابلم بن گئی ہے ہماری سوسائٹی میں, جو کہ ایک سیلیبریٹی نے یہ رواج, یہ ٹرینڈ شروع کر دیا, ہائیبرڈ نظام کا رواج, بنیاد, اور جناب جنرل باجوہ کا لاڈلا ہونا, جرنیلوں کے قدموں میں بیٹھنا, یہ رواج ایک پی ٹی آئی لیڈر نے شروع کیا. اب سب اس کی تقلید کر رہے ہیں, اب سب دیکھ رہے ہیں کہ وہی روٹ ہے. That is the problem with trend setting. گھٹیا اور غلط ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے, سب وہ کر رہے ہیں, and it has to stop. Somewhere party workers, پی ٹی آئی کے ہوں کسی اور سیاسی جماعت کے ہوں, they have to understand کہ آپ کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے. آپ کے لیے کوئی نہیں لڑ رہا, کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں, کوئی آنے والی نسلوں کے لیے فکر نہیں کر رہا, سب اپنی فیملی ممبرس کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں. اینڈ آل دیر کنسرنڈ اباؤٹ از کہ میں وزیر اعظم کیسے بن جاؤں اگین, یا میں منسٹر کیسے بن جاؤں اگین, میں اپنے بھانجے بھتیجے بیوی بیٹی دادی ہر ایک کو کیسے گھسا دوں. We have to understand. ایک کو تو آپ نے بند کر دیا, کتنوں کو بند کریں گے؟ پاکستانی پبلک کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ یک طرفہ محبتوں کا سلسلہ اب بند کریں. آسک یور ایم پی اے, آسک یور ایم این اے, آسک یور منسٹر, آسک یور پرائم منسٹر. بھائی میں کیا آیا, آپ تو سارا اپنی فیملی کو اور اپنے جو دوست احباب ہیں اس نیپوٹزم میں ان کا فائدہ ہو گیا. اب آپ پارلیمنٹ کو اگر دیکھیں, سارے مطلب ایک جو سب سے آپ کا لوئسٹ جو آئی کیو لیول ہے وہ سارا پارلیمنٹ میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. پی ٹی آئی کو تو میں کہتی ہوں 100 خون معاف ہے, ان کو تو جو اٹینشن ملی ہے, لیکن مولانا صاحب جو کر رہے ہیں that I think is unforgivable. بالکل ٹھیک ہے. ریحام خان صاحبہ, اب جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں امیدوں کے حوالے سے, مراد سعید صاحب جب حکومت میں تھے تو وہ کہتے تھے, جب وہ کہا کرتے تھے پہلے کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو آئی ایم ایف کے منہ پر پیسے مار دیں گے, آئی ایم ایف کی غلامی سے نجات مل جائے گی, ہم امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے. اور دوسری جانب اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ نے جب صدارت کا عہدہ سنبھالا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو بڑی امیدیں تھیں کہ خان صاحب کی ریلیز کے حوالے سے وہ بڑا ہی کوئی سالڈ میت لیں گے اور خان صاحب کو ہم چاہے انسانی حقوق کے معاملے کے اندر یا کسی بھی طریقے سے ہم ریلیز کروا لیں گے, وہاں سے آئے گا پروانہ اور پھر یہاں سے خان صاحب باہر آ جائیں گے. وہ امیدیں آپ کو لگتا ہے کہ اب ٹوٹ جانی چاہیے مکمل طور پر یا ابھی بھی باقی ہیں؟ دیکھیں بیسکلی میں نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی کی لائن بہت عرصے سے ایک اینٹی چائنا اینٹی سی پیک لائن رہی ہے. ٹھیک ہے, جب بھی سی ہوا ہے 2013 سے اگر آپ دیکھ لیں تو ان کے صوبے میں بھی کے پی میں بھی اینٹی سی پیک ایونٹس ہوئے ہیں. سی ایم کو بھی انسٹرکٹ کیا گیا کہ جناب آپ اس قسم کی باتیں کریں, پھر دھرنا بھی ہوا 126 دن کا. تو جو لائن ہے وہ تو بڑی پرو امریکن لائن ہے. اٹ از این اینٹی چائنا اینڈ اینٹی ایشیا پرو امریکن لائن. تبھی میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ جب اردوغان اور مہاتیر کو جب ملیشیا انڈونیشیا اور ٹرکی کا پرومس کر کے آئے تھے پی ٹی آئی کے دور میں, کیا ہے کہ پانی جب پرائم منسٹر تھے کہ جی ہم ایسی کانفرنس کریں گے اور اپنی کرنسی ہوگی, ادھر سے اشارہ آیا, پلین پکڑ کے ان کو ڈچ کرا کے چلے گئے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ اردوغان صاحب 5 سال کے بعد آئے اور بڑے خوش گئے ہیں. اسی طرح سے ہوپفلی چائنیز پریزیڈنٹ کی بھی وزٹ ہو جائے. اینڈ آئی تھنک کہ دیٹ لائن وہ امریکن ایک جو ایجنڈا ہے وہ تو کسی نہ کسی کے تھرو مطلب نبھایا جائے گا. اچھا, یہ کسی نہ کسی کے تھرو کہ یہ آرمی میں بھی ڈسرپشن آئے, آرمی کو حصے ہوں, کو ہو, یہ تو ایک لگا رہے گا. لیکن آئی تھنک کہ اب حالات مختلف ہیں. ٹرمپ صاحب اپنے دوستوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کے ارد گرد جو دوست ہیں ان کو سپورٹ کریں گے. پاکستان میں کون پرائم منسٹر بنتا ہے اور کون جیل میں ہے, آئی تھنک دیٹ از ناٹ ہز ٹارگیٹ.
اور اگر انہوں نے اپنی چائنا کنٹینمنٹ لائن ہی فالو کرنی ہے تو وہ ٹیرفس کے تھرو کر رہے ہیں اور وہ پروبیبلی کوئی اور سورس استعمال کریں گے. لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ کوئی بہت زیادہ ضمانت کے اوپر بات ہو رہی ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از ہیپننگ. آئی تھنک کہ وہ شاید اپنی ہماری جو ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ سمجھے کہ مطلب 2 سال سے زیادہ شاید نہ رکھیں جیل میں, کسی اور سچویشن میں رکھیں. لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنی کوئی خاص ان کے لیے کوئی بھی اس انتظار میں بیٹھا ہے. نہ تو پی ٹی آئی ان کو باہر دیکھنا چاہتی ہے, نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کو باہر دیکھنا چاہتی ہے, اور نہ باہر کوئی اتنا کوئی بیٹھا ہے کہ ان کو باہر نکال کے ان سے کوئی فائدے کی امید رکھتے ہو. بیکاز جیسے میں نے کہا پہلے ان کو جو ایجنڈا دیا تھا وہ اس پہ فیل ہو گئے ہیں. دیا تو نا, اب دوسری کوئی نئی اسائنمنٹ ان کو نہیں ملے گی. ریحام خان صاحب لاسٹلی بس آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ٹھیک ہے امریکہ کو, ٹرمپ کو اس حوالے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور وہ ان کی رہائی کے حوالے سے بات نہیں کریں گے, بٹ وٹ ڈو یو تھنک کہ ابھی خان صاحب کا مستقبل کیا ہے؟ ہم نے دوسری پولیٹیکل پارٹیز کی بات تو کی, آپ نے کہا کہ وہاں سے بھی کوئی خاص امیدیں نہیں ہیں. مریم صاحبہ ابھی خالیہ بیان دے رہی تھی اور بہت خوش ہو رہی تھی, وہ کہتی دیکھیں آئی ایم ایف سے قرضہ آپ کو ملا ہے لیکن خوش میں ہو رہی ہوں. مطلب لیول چیک کریں کہ ہم آئی ایم ایف سے قرضہ ملنے کو بھی اپنی کتنی بڑی کامیابی تصور کرتے ہیں کہ ہماری سوچ ہے, کیونکہ ہم اس لیول میں ہیں کہ ہم گرے لسٹ سے نکلتے نہیں ہیں اور مسائل ہمارے کبھی ختم ہوتے نہیں ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ اس کو کون اس آگے لے کر جائے گا, لیکن اگر خان صاحب کی ریلیز کے حوالے سے آپ کچھ پریڈکٹ کریں, کیا لگتا ہے باہر آ جائیں گے, مستقبل قریب میں آئیں گے, نہیں آئیں گے, ڈیل کر کے چلے جائیں گے, کیا کریں گے؟ سے تو باہر ان کو جانے کا میرا خیال ہے کہ ڈیپ اسٹیٹ کی غلطی نہیں کر سکتی. میرا خیال ملک اور میری اطلاع ہے, انفو ہے کہ دوستانہ تعلقات بھی ان کے ہمارے جیسے اسلامی ممالک ہیں, دوستانہ ممالک ہیں, وہاں بھی ان کو کوئی رکھنا نہیں چاہتا. اچھا, بات کی گئی جیسے میاں نواز شریف کے تو اچھے تعلقات, وہاں بھی ان کو کوئی رکھنا نہیں چاہتا. اور مغربی ممالک میں ہم رسک لے نہیں سکتے ان کو بھیجنے کا. دوسری بات ان کو, لیکن آئی ڈو تھنک کہ ایک فارمر پرائم منسٹر کو یا ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو اب 14 سال تو کوئی نہیں رکھ سکتا نا جیل میں. تو میرا نہیں خیال کہ زیادہ دیر رکھا جائے گا, رکھنا چاہیے بھی نہیں ہے. آئی تھنک کہ ان کو تھوڑا سا سلو ریلیز دی جائے گی. اسی وجہ سے 3 لیٹرز لکھوائے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ پاؤں پڑ جائیں, معافی مانگ لیں ان کو, مطلب بیکاز دیکھیں اس قسم کی احتجاجی فگر کی ایک ویلیو ہے. بیکاز باقیوں کو بھی تو, سیاسی جماعتوں کو بھی تو تھوڑا سا ہونا چاہیے نا کہ ایک تھریٹ سر پہ سلیب لٹک رہی ہے. اور آپ کی بات صحیح ہے کہ باقی بھی جو سیاسی لیڈرز ہیں وہ بھی کون سے بہت زیادہ رسکو ہیں, جس قسم کی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور جس قسم کی ڈسپلیز ہو رہے ہوتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ ایک شخص پہ نہ فوکس کریں. ادھر یہاں کوئی بھی دودھ سے دھلا ہوا نہیں ہے, اور یہاں پہ کوئی بھی اتنا کوئی بھی آنے والی نسلوں کے لیے رتی بھر بھی انٹرسٹ نہیں رکھتا. سب اپنے بھاجی بھتیجوں ہی کے بارے میں انٹرسٹڈ ہیں. اور ہم کم از کم شائستہ, اور میرے لیے تو پارلیمنٹ پہ کوئی نمائندہ نہیں بیٹھا ہوا, I can tell you that. تو جی میں آپ کو بتا ہم جیسی خواتین کے لیے جو کہ حق حلال کماتی ہیں اور جو ایک آنےسٹ ڈیز ورک کرتی ہیں, خاتون تو کیا آپ کے پروڈیوسر جو مرد ہیں ان کے کی طرح کبھی کوئی نمائندہ میں تو نہیں دیکھ رہی کسی پولیٹیکل پارٹی میں. اور سرٹنلی جو آئی ایم ایف کو سیلیبریٹ کریں, اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی ویژن مطلب بہت ہی دور اندیش لوگ نہیں ہیں یہ. بہرحال ایسے لوگوں کے لیے obviously ایک احتجاجی جو پارٹی ہے اس کا تھریٹ بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے. لیکن will it be coming back into power? I think the simple short answer is no. Will he be getting some kind of release? I think it کچھ تھوڑی سی, جیسے باہر ملکوں میں نہیں ہوتا کہ آپ کو الیکٹرانک ٹیگنگ کی چیک کرتے رہتے ہیں, کہ اس قسم کے کوئی گڈ بیہیویئر پہ کہ چپ کر کے بیٹھنا ہے انٹل ہم آپ کو کہیں کہ بولیں. اس طرح کی کچھ سلو ریلیز ہو سکتی ہے, بیکاز میں نہیں سمجھتی کہ زیادہ عرصے کسی کو بھی رکھا مطلب جانا ذرا مشکل ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے جو بھی بات کی نا کہ اگر معافی تلافی کی بات ہو جائے تو یہ والی چیز تھوڑی مشکل نظر آتی ہے, کیونکہ پارٹی قیادت یہ کہتی ہے کہ کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے. کپتان کو جب سزا بھی سنائی جاتی ہے تو کپتان جو ہے وہ ہنس پڑتا ہے, اسمائل دے دیتا ہے, وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, بہت زیادہ مضبوط اعصاب ہے خان صاحب کے. ایسا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ واقعی وہ ابھی بھی اسٹرانگ ہوں گے اتنی لمبی سزا کاٹنے کے بعد بھی؟ دیکھیں آئی تھنک کہ پی ٹی آئی ظاہر اب کیا کہہ سکتی ہے.
لیکن آئی تھنک دیٹس فنی, آئی ڈونٹ تھنک سو. اور اس کی میں اپنی پرسنل جو مشاہدہ ہے یا آبزرویشن ہے اس کی طرف تو جاؤں گی ہی نہیں کہ کتنی کریج ہے اور کتنا دم ہے اور کتنا انٹیگریٹی ہے, اس کی طرف تو میں بالکل نہیں جاؤں گی. میں آپ کو 3 خطوط کی طرف, ریسپیکٹفل رائٹ ٹو اسٹیٹ کی طرف اشارہ دوں گی. یہ تو دیکھیں میری کتاب کا حصہ نہیں ہے, یہ تو ابھی پبلک میں آ رہا ہے نا, تو یا تو ہوتی ہے یا پھر آپ ریسپیکٹفلی آئی بیگ ٹو اسٹیٹ لکھتے ہیں. مجھے تو ہے کہ اگر میں نے ایسی حرکتیں کی ہوتی, اگر میں نے ایک آفیسر کو اٹھا کے گجرانوالا میں پوسٹ کر دیا ہوتا بیکاز اس نے آ کے بتایا کہ یہ مس ڈیمینر ہو رہا ہے یا ڈسکریپنسیز ہو رہی ہیں آپ کے ارد گرد, ایسا ہو رہا ہے, تو میں تو شرم کے مارے اس بندے کو اپروچ نہ کرتی. یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے یہ خط لکھا ہوگا. ایک خط لکھا, I honestly don't even believe this. I really thought کہ یہ ٹیم ہے. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے اسی بندے کو جس کا آپ نے کریئر تباہ کر دیا تھا, اس کو آپ خط لکھ رہے ہیں, وہ کیوں آپ کو خط پڑے گا؟ مطلب یہ بھی سوچنے کی بات ہے. تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ ڈٹ کے تو نہیں کھڑا نا, آپ بھی ڈٹ کے تو کوئی بھی نہیں کھڑا. تو یہ سب سے بڑا ایویڈنس ہے جج صاحب کہ کپتان ڈٹ کے نہیں کھڑا, کپتان ابھی بیٹھا ہوا ہے اور سوچ رہا ہے کہ آگے مجھے کیا حکمت عملی جو ہے وہ اختیار کرنی ہے. بہت شکریہ محترمہ ریحام خان صاحبہ آپ کے وقت کا. آپ نے تقریباً 1 گھنٹہ ہم سے گفتگو کی پورے پولیٹیکل میٹرز کے اوپر. ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ اسی طرح سے ہمارے شو کا حصہ بنیں گی اور ہم سے گفتگو کریں گی. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ناظرین اس کے ساتھ ہی شو کا وقت ختم ہوا. اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.